کمپریہینڈ تو کر ہی نہیں پاتے. ہم ان کو بیوقوف بنا لیتے ہیں, بیوقوف بن جاتے ہیں. وہ یہ سمجھا کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کو آپ کی بیوقوفی یا آپ کی کمزوری سمجھتے تھے, یا آپ کی مجبوری سمجھتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ دیکھا ہم کیسے انڈسپینسیبل ہیں, دیکھا ہم تو کچھ بھی کام نہیں کرتے, دیکھا ہم تو ان کا کوئی کہنا نہیں مانتے, لیکن مجبوراً دیکھا ان کو ہمیں تو شامل کرنا ہی پڑتا ہے, ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں ان کے لیے. آپ سمجھ رہی ہیں نا مختلف انسانی نفسیات کیسی ہیں. جو نیک ہوگا نرمی اس کی نیکی میں اضافہ کرے گی. اگر آپ اس کو ڈھیل دیں, اس کے ایکسکیوزز قبول کر لیں, وہ اور احسان مند ہوگا, اور جھکے گا. اور جو بد ہوگا نرمی اس کی برائی میں اضافہ کرے گی, وہ طرح طرح کی غلط فہمیوں کا اپنے بارے میں شکار ہو جائے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں چونکہ نرمی بہت تھی, آپ ان کا لحاظ کر جاتے تھے منافقوں کا. ظاہر ہے اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ آپ منافقوں سے کوئی دلی تعلق رکھیں گے. اور یہ جو ہیں یہ آپ کی نرمی سے فائدہ اٹھانے کے بجائے دلیر اور گناہوں اور نافرمانی پر طاق ہوتے چلے جا رہے تھے, مزید ایکسپرٹ ہو رہے تھے. ہم نے پڑھا ہے سورہ توبہ میں مردوا علی النفاق, یہ ماہر ہو گئے ہیں نفاق کے, پالش کر لیا ہے اپنے آپ کو انہوں نے. ایسے پالشڈ منافق بن گئے ہیں یہ, ایکسپرٹ منافقس, اسموتھ آپریٹرز, ایسے اسموتھلی نفاق کا اظہار کرتے ہیں کہ اگلا حیران ہو جائے. تو لہٰذا اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جاہد الکفار والمنافقین, آپ جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقین سے, واغلظ علیہم, اور سختی کیجئے ان کے اوپر. پھر آپ دیکھیے کہ نبی سے اگر کوئی خطا ہوتی ہے تو وہ خیر کی جانب ہوتی ہے, کیونکہ خیر کی جانب ان کا رجحان بڑھ گیا ہوتا ہے, تو ان سے خطا ہو جاتی ہے. وہ مقام اعتدال سے ہٹتے ہیں, کس وجہ سے؟ نعوذ باللہ اس لیے نہیں کہ شر کی طرف یا گناہ کی طرف رجحان ہو گیا, اس لیے نہیں کہ وہ حرام کو حلال بنا لیں یا نرمی کے بجائے سختی شروع کر دیں, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ان کی جو خطا ہوتی ہے حد اعتدال سے, مقام اعتدال سے جو وہ ہٹتے ہیں, تو ان کا رجحان خیر کی طرف زیادہ ہو گیا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ وہ حلال کو حرام کر لیتے ہیں, زیادہ ہی اپنی جان پہ سختی کرتے ہیں کہ دوسروں کے لیے آسانی ہو جائے, دوسرے راضی ہو جائیں, دوسرے دین کی طرف مائل ہو جائیں. اور راضی کیوں ہوں؟ اپنی ذات سے راضی تھوڑی کرانا مقصد ہوتا تھا. مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ مجھ سے راضی ہوں گے تو اسلام سے راضی ہوں گے. اور ایک داعی کا کام یہی ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اپنی ذات سے راضی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے, ہر ممکن. وہ لوگوں کے لیے ہر طرح سے پلیزنٹ بنے, ہر طرح سے معاون ہو, ان کا خیال کرے, ان کے جذبات کا, ضروریات کا, ان کے حقوق ادا کرے, بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرے. کیوں؟ تاکہ لوگ اس کی ذات سے محبت کریں. اور کیوں کریں؟ کیوں کریں اس کی ذات سے محبت؟ اس کو عہدہ چاہیے, اس کو الیکشن میں کھڑا ہونا ہے, اس کو پیسہ چاہیے دوسروں کا. کیا ان کی جائیداد میں حصے دار بننا چاہتا ہے؟ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ تحفے لا لا کے مجھ کو دیں؟ وہ کچھ بھی نہیں چاہتا. وجہ یہی ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ تھی کہ وجعلنی لسان صدق فی الآخرین, اللہ میرا ذکر خیر باقی رکھ بعد میں آنے والے لوگوں میں. وہ اپنی ذات سے اس لیے محبت کروانا چاہتا ہے لوگوں کو تاکہ لوگ اللہ کے دین سے محبت کریں. وہ اللہ کی بات پہنچا رہا ہے نا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بات سے محبت کریں اور ذات سے نہ کریں, نہیں ہو سکتا نا. اس لیے کہ بتانے والے کی زبان ہی سے تو وہ باتیں سنی تھیں اللہ کی. آپ بات کو ذات سے جدا نہیں کر سکتے. جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کو اللہ کا دین پڑھانے والوں سے ضرور محبت ہوتی ہے. دل کی گہرائی سے وہ دین بتانے والوں سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے. تو انسان اپنے آپ کو ناپسندیدہ کبھی نہ بنائے. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں اسلام کا سوشل کمپوننٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. معاشرتی جو زاویہ ہے اسلام کا وہ بڑا اہم ہے. لوگوں سے مل جل کے رہنا. کوئی عام انسان ہے وہ تو افورڈ کر سکتا ہے لوگوں سے الگ تھلگ کہیں رہ جائے, لیکن ایک داعی تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ الگ تھلگ کہیں بیٹھا رہے. ایک سائنٹسٹ ہے وہ آرام سے افورڈ کر سکتا ہے وہ لیب میں بیٹھا رہے, ریسرچ کرتا رہے, نو پرابلم, نو ایشو, بیٹھا رہے. جتنا زیادہ لیب میں بیٹھے گا اتنا اچھا اس کا کام ہوگا. لیکن یہ کوئی داعی جو ہوتا ہے دین کا, ہی سائنٹسٹ کی طرح تو نہیں ہوتا کہ اپنی مسجد یا اپنے مدرسے میں خالی بیٹھا رہے. اس کو تو لوگوں میں ملنا جلنا ہے, گھلنا ملنا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہی تھا. آپ ان میں گھلتے ملتے تھے, آپ ان تک دین کی بات پہنچاتے تھے.
اور آپ ہر طرح سے بہترین نمونہ ان کے سامنے پیش کر رہے تھے، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ غلط فائدہ اٹھا رہے تھے۔ تو اب یہاں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نرمی پر آپ کو تھوڑا سا متنبہ کیا گیا، ذرا سا آپ کو پیار سے سمجھایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے آپ بہت شفیق ہیں، بہت رحیم ہیں، رؤوف ہیں، لیکن ذرا ان کے ساتھ سختی کیجیے، یہ آپ کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو آپ پہچان تو گئے ہیں ان کو، آپ خود جانتے ہیں ان میں سے کون منافق ہیں، تو اب آپ ان کو پہچان جائیے، ان کے ساتھ آپ وہ مومنوں والا رویہ مت برتیے، اب اپنے رویے سے آپ ان کو دور کیجیے اپنے آپ سے۔ یہ ہے جہاد جو کہ منافقین سے کیا گیا۔ فرمایا وغلظ علیہم، سختی کیجیے۔ یہ جو آ کے بہانے بناتے ہیں آپ کے سامنے، اب مت قبول کیجیے آپ ان کے بہانے۔ آپ ان کے بہانے قبول کر لیتے ہیں، یہ اور جری ہو جاتے ہیں، ان کی اصلاح نہیں ہو رہی۔ سورہ تحریم کے شروع میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ تربیت اگر کرنی ہو اس میں سختی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک محبت ہوتی ہے اسپوائل کرنے والی، یہ شیطان کی محبت ہوتی ہے۔ ایک محبت ہوتی ہے اصلاح کرنے والی، یہ رحمان کی محبت ہوتی ہے۔ اور جس کو تربیت کرنی ہوتی ہے اس کو اختیار دیا جاتا ہے سختی کا۔ اسی لیے والدین کے پاس اختیار ہے کہ اولاد کے ساتھ سختی کریں، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت۔ لیکن اولاد کی ذمہ داری نہیں ہے والدین کی تربیت، تو لہٰذا اولاد کو اختیار نہیں دیا گیا کہ والدین کے ساتھ سختی کریں۔ تو یہاں پر اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مربی تھے، مزکی تھے، دائی تھے، تو ان کا کام تھا تربیت کرنا، تو لہٰذا یہاں سختی کی، اب نصیحت ان کو کی جا رہی ہے۔ فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ جو منافق اور کافر ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بالکل یہی آیت ہو بہو سورہ توبہ آیت 73 میں گزر چکی ہے۔ کافر تو کھلم کھلا دین کی مخالفت کرتے تھے، اور کافروں سے تو تلوار کے ذریعے جہاد کیا گیا، لیکن جو کلمے کی ڈھال کے پیچھے چھپے ہوئے تھے ان سے زبان کا جہاد ہوا۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ سختی سے ان کا محاسبہ کیجیے، ہر طرح ان کو سمجھا دیا، بات واضح کر دی، ان کو بہت چانسز دے دیے، اب بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں آ رہے تو اب نرمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بالکل یہی رویہ دیکھیں، اس رویے سے ہم اپنے لیے بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ مضمون تازہ کر لیجئے سورۃ تغابن سے جو چل رہا ہے۔ سورۃ تغابن سے مضمون کیا شروع ہوا؟ خاندان والوں کی، بچوں کی، مال کی محبت تم کو اللہ کے حقوق سے اور اپنی آخرت سنوارنے سے غافل نہ کر دے۔ یہ مضمون ہے نا، کہ تم دنیا والوں کی، اپنے بال بچوں کی دنیا بناتے بناتے ان کی آخرت برباد کر بیٹھو، یہ ہے دراصل مضمون۔ تو یہاں جو یہ رویہ بتایا، یہی رویہ خاندان کے ان افراد کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے جو کسی صورت سمجھنے پہ راضی نہ ہوں، ہر وقت اسلام کے احکام کے خلاف کمر بستہ رہتے ہوں، سالوں سال سمجھانے کے باوجود وہ دین پر عمل کرنے پر راضی نہیں ہوتے، خود بھی عمل نہیں کرتے، آپ کو بھی نہیں عمل کرنے دیتے، تانے دیتے ہیں یا طنز کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی معاملہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان تھوڑا سا اپنا فاصلہ اختیار کر لے، اپنے آپ کو فتنے میں نہ ڈالے، ایسا نہ ہو کہ وہ منافق بنا دیں مومن کو اپنی صحبت اور اپنے محبت کے دعووں کی وجہ سے۔ اس لیے کہ کافر جو تھے وہ تو کھلم کھلا نفرت کا اظہار کرتے تھے، ان کو تو پہچاننا بڑا آسان تھا کہ یہ دشمن ہے۔ منافق کے بارے میں یاد رکھیں، منافق کبھی کھلم کھلا دشمنی کا اظہار نہیں کرتا، وہ اپنی دشمنی کو محبت کے پردے میں چھپاتا ہے، وہ اپنی دشمنی کو ہمدردی کے پردے میں چھپاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں، ہم تم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے پڑھا سورۃ تغابن میں کہ تمہارے جوڑوں، تمہاری بیویوں، تمہاری اولاد میں کچھ تمہارے دشمن ہیں، تو بچ کے رہنا ان سے۔ تو جب بیوی بچوں میں دشمن ہو سکتے ہیں تو باقی خاندان میں بھی بالکل ہو سکتے ہیں، والدین بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں۔ کیسے پہچانیں گے ہم کہ یہ ہمارے دشمن ہیں؟ ہم اس طرح پہچانیں گے کہ وہ اللہ کے دین کے احکامات کو، اللہ کے رسول کی سنتوں کو توڑنے اور چھوڑنے کے فائدے بتائیں، یا اس کی اہمیت کم کریں، کہیں ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا، یوں کر لو ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔
یہ انداز کہ بس 5 پلرز ہیں نا، بس 5 پلرز اگر کھڑے ہیں تو کافی ہے تمہارے لیے. ڈونٹ بی ریجڈ، ڈونٹ بی این ایکسٹریمسٹ. ایسی جو باتیں کریں تو آپ ہوشیار ہو جائیے ان کے ساتھ کہ وہ کیوں روک رہے ہیں آپ کو. اللہ نے تو فرمایا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، تم تو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ تو ہمیں دارالاسلام بنانے ہی نہیں دے رہے، یہ تو کہہ رہے ہیں 5 پلر کھڑے کر لو کافی ہے. 5 پلر کھڑے کر کے کون کہتا ہے کہ ہمارا گھر بن گیا؟ نہ اوپر چھت پڑی، نہ دیواریں ہیں، نہ گھر کے اندر سامان ہے، اور 5 پلر کھڑے کر کے کہہ دیا کہ ہمارا گھر بن گیا، ہم شفٹ ہو رہے ہیں اس کے اندر. کوئی بھی نہیں شفٹ ہوتا اس طرح سے. تو یہ کیوں 5 پلر کو کافی کہہ رہے ہیں؟ تو کوئی نہ کوئی تو چکر ہے، تو ان سے انسان محتاط رہے، ہوشیار ہو جائے، فاصلہ رکھ لے اپنا، تاکہ ہمیں دین میں آگے بڑھنے سے روک نہ سکے، یہ ہمارے پیروں کی زنجیریں نہ بنیں. ان کے حقوق ادا کیجیے، لیکن ایسی محبت ان سے مت کیجیے کہ وہ آپ کو اللہ کا نافرمان بنائے. فرما برداری پہلے اللہ کی، پہلے اللہ کے رسول کی، اس کے بعد باقی سب کی باری آتی ہے. کوئی خاندان کا رشتہ، کوئی خاندان کا فرد اتنا اہم نہیں کہ اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا جائے. جب اللہ نے والدین کے لیے فرما دیا کہ وہ تیرے ساتھ اگر جہاد کریں، ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، کہ وہ تو میرے ساتھ شریک کر ان چیزوں کو جن کا تجھے علم نہیں، فلا تطعہما، ہرگز ان کی بات نہ ماننا. تو والدین کے لیے جب کہہ دیا تو آگے اور کون بچا؟ اب یہی ہے پل صراط کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، لیکن اللہ کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالنے دینا ان کو. آسان تو نہیں ہے. اس میں یا تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ رشتہ داروں کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، بالکل بے نیاز، انڈیفرنٹ ان کی طرف سے، ہماری بلا سے، ہیں تو ہیں، نہیں ہیں تو نہ صحیح، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ان کی، ہم تو اللہ اللہ کر رہے ہیں. یہ اسلام نے نہیں سکھایا ہم کو. دوسری ایکسٹریم یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو بھول گئے کہ اللہ تو غفور و رحیم، اللہ سب بخش دے گا، ان کو راضی کرو نا، پالا تو ان سے پڑھنا ہے، یہ ہیں رشتہ دار. یہ دوسری ایکسٹریم ہو جاتی ہے. ان دونوں کے بیچ میں صراط مستقیم ہے جو پل صراط سے کم مشکل نہیں ہے. تو بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. تو منافقوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار سے جہاد کبھی نہ کیا. وہ کلمے کی ڈھال کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، بلکہ ان کو الگ کر دیا گیا، اور اپنی حرکتوں سے، اپنے عمل سے وہ خود چھٹتے چلے گئے، سائیڈ لائن پر، پیریفری پر چلے گئے معاشرے کی. خود لوگ ان سے محتاط رہتے تھے، دور ہی رہتے تھے مومن ان سے، زیادہ ان سے کوئی ملنا جلنا رکھتے ہی نہیں تھے. کسی نے ایک شعر کہا ہے کہ کچھ لوگ سزا یوں بھی دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں. تو یہ نظروں سے گرا دیں ان لوگوں کو، ان کی عظمت نہیں ہونی چاہیے. ہوتے رہیں وہ کروڑ پتی یا لکھ پتی. ہم نے پڑھا ہے منافقوں کے بارے میں کہ وہ تو بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، جسم بھی بڑے خوبصورت، بات کرنے کا طریقہ بھی بہت اچھا، اور نفاق ہوتا عام طور پہ پیسے والے لوگوں میں ہے. پڑھے لکھے اور پیسے والوں میں نفاق کا مرض زیادہ ہوتا ہے. تو ان کسی چیز سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں. ابھی آخر میں مضمون آ رہا ہے چند خواتین کے بارے میں، ان کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے کہ ہوتا کیا ہے کہ خواتین یہ بہانہ سامنے پیش کر دیتی ہیں کہ اللہ نے شوہر کا درجہ بہت بڑا رکھا ہے، اور اگر قرآن پڑھ لیا ہے انہوں نے تو وہ آپ کو آیت بھی سنا دیں گی، الرجال قوامون علی النساء، کہ شوہر ہیں وہ تو عورتوں پر نگران ہیں. الرجال علیہن درجہ، اللہ نے تو شوہروں کو بیویوں پر ایک درجہ فوقیت دی ہے. اور احادیث بھی کئی آتی ہیں کہ وہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو، نماز پڑھتی ہو 5 وقت کی، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو، اپنے شوہر کو جس نے راضی کیا ہو، قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی. تو ہم شوہر کی اہمیت کم نہیں کر رہے، شوہر کی بہت اہمیت ہے. حقیقت ہے جنت کا ایک دروازہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں کھول دیا ہے. تو یہ سب باتیں تو معلوم ہیں، لیکن ایک بات، ایک طرف کی بات بتائی گئی. یہ نہیں بتایا کہ اگر شوہر اللہ کا نافرمان ہے، جہاد سے روکتا ہے، اگر بیوٹی پارلر جائیں تو اس کو اعتراض نہیں، امریکہ جائیں تو اس کو اعتراض نہیں، بازار جائیں تو اعتراض نہیں، فرینڈ کے ہاں ڈے اسپینڈ کرنے جائیں تو اعتراض نہیں، ہوٹل جا کے 5 گھنٹے بیٹھے رہیں، چائے پیتے رہیں تو اعتراض نہیں. سارے اس کو حقوق کب یاد آتے ہیں اپنے؟ جب کوئی بیوی نکل کر دین پڑھنے یا پڑھانے جاتی ہے تو فوراً وہ اپنا حق لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اب کیا کرے بیوی؟
تو یہاں پر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ چوائس تمہیں خود کرنی ہوگی. کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں مجھ کو نہیں بتا سکتا کہ مجھے کیا کرنا ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اور کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کو اپنے گھر والوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ تو آپ کو اپنی حکمت، اپنا وزڈم، اپنا عمل، اپنا تقوی، اپنی خدا خوفی اور اپنی جنت کی طلب کو سامنے رکھ کر بات آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ مجھے کیا رویہ اختیار کرنا ہے. تو یہاں پہ مثالیں بیان کی جا رہی ہیں چند خواتین کی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط علیہم السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما. وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ. اب یہ پھر بات یہاں پہ آخر میں بیان کی جا رہی ہے کہ شوہروں پر کوئی توکل نہ کرے، نہ اپنی جنت کے بارے میں شوہر پہ توکل کرے کہ شوہر نیک ہے، نمازی ہے، اچھا ہے تو میں تو ان کا دامن پکڑ کے چلی جاؤں گی جنت کے اندر. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایسا ہوگا نہیں. یا کوئی یہ سوچے کہ شوہر میرا اتنا خراب ہے، مجھے تو یہ کام کرنے ہی نہیں دیتا دین کا، اب میں قیامت کے دن کہہ دوں گی کہ اللہ میرے میاں نے پرمیشن ہی نہیں دی، میں کیا کروں، تو میں بچ جاؤں گی. یہ بھی نہیں ہوگا. تو پہلے مثالیں بیان کی گئی ہیں 2 خواتین کی جو بہترین ماحول میں تھیں، بہترین انسانوں کی زوجیت میں تھیں، یعنی کہ سارا ماحول کنڈیوسو تھا ان کے لیے کہ وہ دین کے راستے میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتیں، ترقی درجات کر سکتی تھیں، لیکن موقع سے فائدہ نہ اٹھایا. کمپلیسنسی آ جاتی ہے نا انسان میں، ڈھیل آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے، کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ڈزنٹ میٹر. تو لہٰذا انہوں نے اپنے لیے خود نیکیوں کی فصل نہ یہاں پر لگائی تو ان کے شوہر ان کو نہ بچا سکے. آخرت میں کام آنے والی چیز انسان کا اپنا عمل ہے، ورنہ بڑے سے بڑے نبی کی نسبت کچھ کام نہ آئے گی. نبی سے تعلق نہیں بچائے گا. کوئی بیوی یہ نہ سوچے کہ شوہر کی وجہ سے بخشی جاؤں گی. جب انبیاء اپنی بیویوں کو نہ بچا سکے جو کہ اللہ کی نافرمان تھیں تو کوئی اور کیا دعویٰ کر سکتا ہے اس بات کا. تو ان سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ. عمل ان کا اچھا نہ تھا. بعض دفعہ بیویاں یہ سمجھتی ہیں کہ میاں بہت نیک ہے، ہمارے لیے کافی ہے. تو شوہر بیوی کی یہاں پر چونکہ مختلف مثالیں پیش کی جا رہی ہیں تو اس بات کو ذہن میں ہم رکھ لیں کہ دنیا میں شوہر اور بیوی کے رشتے سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ فضیلت تو دی ہے، کوئی شک نہیں. للرجال علیہن درجہ. لیکن اللہ کی نظر میں بیوی کا اخلاقی، ایمانی تشخص شوہر کے بالکل برابر ہے، بالکل کامل مساوات ہے، ایکوالٹی ہے. نیکیوں کی دوڑ میں، جنت کے اعلیٰ درجے حاصل کرنے میں کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے، کوئی اونچا نیچا نہیں ہے، کوئی چیز عورت کو ہیمپر نہیں کرتی، اور نہ ہی اس معاملے میں وہ شوہر کی تابع رکھی گئی ہے کہ شوہر جو چاہے اس سے گناہ کروا لے، لازماً اس کو بات ماننی پڑے گی. ضرور وہ شوہر کی بات مان کے اپنی آخرت گنوائے. اللہ کے سامنے سب کو خود اپنا اپنا حساب کتاب پیش کرنا ہوگا. جیسے ایک مرد فری مورل ایجنٹ ہے، اسی طرح عورت بھی کمپلیٹلی فری مورل ایجنٹ ہے. اس کا اپنا اخلاقی تشخص ہے، اس کو اپنی جنت خود کمانی ہے. دنیا میں تو اکثر بیویاں ایسی ہوتی ہیں جن کو شوہر کما کے لا کے دے دیتے ہیں، شوہر کا کمانا شوہر بیوی دونوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لیکن آخرت کی کمائی کا جہاں تک تعلق ہے وہاں سب اپنا اپنا کریں گے، سب کو خود اپنا اپنا بندوبست اور انتظام کرنا ہے، رہنے کا، کھانے کا، پہننے کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلہم آتیہ یوم القیامت فردا. سب آئیں گے اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے، تنہا تنہا. تو یہ جو 2 خواتین تھیں، کیا پتہ انہوں نے سوچا ہو کہ شوہر نبی ہیں، ہم تو ویسے ہی بخشے جائیں گے، ہمیں کیا کرنا ہے عمل کر کے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بخشا، اس لیے کہ عمل کی دولت ان کے پاس نہ تھی۔ تو خانتاہما کا ذکر کیا گیا، انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ خیانت کا مطلب بدکاری نہیں ہے، کیونکہ کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوئی۔ اور قانون کون سا ہے؟ جو سورہ نور میں آیا تھا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ خباثت سے مراد ہے بری، بدکار۔ تو خبیث نہیں تھیں بیویاں ان کی، خائن تھیں، خیانت کی۔ خیانت سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے مشن میں ان کا ساتھ نہ دیا۔ ان بیویوں کی وفاداریاں اپنی کافر قوموں کے ساتھ رہیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں آتا ہے، اپنے شوہر کے راز بدکار قوم کو پہنچا دیا کرتی تھی۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ اسی نے قوم کو جا کر بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں اتنے خوبصورت لڑکے آئے ہیں بطور مہمان۔ واللہ عالم، یہ روایات ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ تو نبیوں کی بیوی ہونا ان کو نہ بچا سکا۔ اس کو پھر آپ شروع والے مضمون سے جوڑ لیجئے، وہاں بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ ازواج نے جو مقام حاصل کیا اپنی محنت سے حاصل کیا، نسبت کے طور پہ نہیں، ایسوسیشن کے طور پہ نہیں کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں اب ان کو تو جنت میں جانا ہی تھا، یا چونکہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں لہٰذا ان کو تو خاتون جنت بننا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح اقربا پروری نہیں چلتی، نیپوٹزم نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کوئی پریزیڈنٹ ہوتا ہے تو اسی کے رشتہ دار باقی عہدوں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کر دیتے ہیں نا اس طرح لوگ۔ لیکن آخرت میں یہ نہیں ہونا کہ بھئی یہ نبی تھا، نبی کا خاندان ہی ہے وہ جنت میں جائے گا، نبی کی بیٹی ہے وہ خاتون جنت بنے گی، اور جو نبی کے نواسے ہیں وہ اہل جنت کے سردار ہوں گے۔ ہم یہ بعض دفعہ سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو مقام کمایا ازواج نے اپنی محنت سے، جو مقام کمایا فاطمہ نے اپنی محنت سے، اور جو مقام کمایا حسن حسین نے اپنی محنت سے۔ اچھا یہی چیز آپ دیکھیں یہ ہمارے یہاں سمجھی جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کسی کو کہ کوئی بہت اچھا ہے اور دین پڑھاتا ہے اور بڑا متقی لگتا ہے ہمیں، اور آگے اس کی اولاد بھی بہت نیک ہے، بہت متقی ہے، ہم کہیں گے ہاں بھئی اتنے اچھے ہیں تو بچے تو ایسے ہوں گے ہی نا، ہم یہ سمجھتے ہیں نا۔ حالانکہ کوئی ضروری نہیں، وہ اپنے عمل سے انہوں نے کمایا، کوئی ضروری نہیں کہ نیک لوگوں کے بچے نیک ہوں۔ یہاں ہمیں سامنے مثال نظر آ رہی ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا نیک نہ تھا، نوح علیہ السلام کی بیوی نیک نہ تھی، تو ایسوسیشن سے تھوڑی نیک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھتی ہیں کہ نیک لوگوں کے بچے نیک اٹھے ہیں تو وہ بچوں کی محنت ہے، بچوں کا ایفرٹ ہے، انہوں نے اپنا عمل کیا، انہوں نے سوچا سمجھا فیصلہ کیا اور انہوں نے اپنے لیے صحیح چوائس اختیار کی۔ تو صرف کسی کے گھر میں آ جانے سے یا کسی کے گھر میں پیدا ہو جانے سے یا کسی کے گھر میں شادی ہو جانے سے کوئی نیک تھوڑی ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی ہماری غلط فہمی ہے۔ جو نیک ہے وہ اپنی ذات کی وجہ سے نیک ہے، خود اپنی محنت کی وجہ سے نیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ اگر قرآن پڑھ رہی ہیں اور آپ کا بیٹا ہے یا آپ کی بیٹی ہے، اس نے ایگزام دیا، اسلامیات میں اس کے 100 آ گئے یا اسلامیات میں اس کا اے آ گیا، لوگ کہیں کہ ہاں اب تمہارے بیٹے کا اے نہیں آئے گا تو کس کا آئے گا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کہتے ہیں نا لوگ اس طرح، وہ کہتے ہیں تمہارے بچے اسلامیات میں اچھے نہیں ہوں گے تو کس کے ہوں گے؟ نہیں، میرے بچے تیرے بچے کی بات نہیں، بچے نے محنت کی تبھی تو اس کا اچھا ہوا۔ آپ تجوید پڑھ رہی ہیں تو آپ کے بچوں کی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم کیوں مریم کے پاس بھیج رہے ہوتے اپنے بچوں کو؟ اتنی بیچاری مریم محنت کر رہی ہیں اور بچے خود محنت کرتے ہیں اور وقت لگاتے ہیں تو اچھی ہوئی ہے نا۔ میری تجوید اچھے ہونے سے میرے بچے کی تو نہیں ہو جائے گی۔ تو ہر ایک کو انڈیویجولی محنت کرنی ہے، اور چونکہ انہوں نے محنت نہیں کی لہٰذا یہ جنت میں نہ جا سکیں۔ تب یہاں پر ایک مثال ہو گئی، بہترین ساتھی، بہترین ماحول لیکن بدترین پروڈکٹ، بدترین پروڈکٹ، آگ میں جانے کے قابل۔ اب اگلی ایک اور مثال آ رہی ہے، بدترین ماحول، بدترین ساتھی، بہترین پروڈکٹ۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، جب اس نے دعا کی اے میرے رب
میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ فرعون کی بیوی کا نام روایات میں آسیہ آتا ہے۔ اب یہ جو جنت میں گھر مانگ رہی ہیں، تو کیا پرابلم کیا ہے ان کو اپنے گھر میں؟ کیا پانی نہیں آتا ہے ان کے یہاں؟ لائٹ نہیں ہے؟ کیا کچی بستی میں رہتی ہیں؟ ٹوٹا پوٹا گھر ہے اور بالکل ہی آرام نہیں، اور مکھیاں بھنک رہی ہیں گھر کے اندر، تو کہہ رہی ہیں اللہ میں تو بیزار ہو گئی ہوں اس گھر سے، جنت میں گھر بنا دے میرے لیے۔ بتائیں کیسا ہوگا فرعون کی بیوی کا گھر؟ لگژوریس نا، خوبصورت، لیکن ان کو تو نہیں اچھا لگ رہا۔ یہ تو چاہتی ہوں گی کہ بے شک کوئی مجھ کو جھونپڑی میں لے جائے، بے شک مکھیاں بھنکیں، بے شک پانی نہ آئے، بے شک گرمی ہو، لیکن مجھ کو کوئی نماز تو پڑھنے دے، کوئی مجھ کو دین پہ عمل تو کرنے دے۔ یہ مومن تھی نا، مومن کے اندر نور ہوتا ہے، اور جب وہ نور ہوتا ہے مومن کے اندر، اس کے دل میں بصیرت آتی ہے، اس کا دل روشن ہوتا ہے، اس کا دل دیکھتا ہے، صرف ظاہری چیزیں نہیں دیکھتا مومن، بلکہ مومن تو باطنی چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ وہ صرف ظاہری گندگی نہیں دیکھتا، وہ چھپی ہوئی گندگی دیکھ لیتا ہے، وحشت ہوتی ہے، اس کا دل الٹتا ہے اس چھپی گندگی کو دیکھ کر۔ تو ان کو یہ گناہوں کی کیچڑ، یہ گناہوں کی بھنبھناہٹ، یہ گناہوں کی گندگی، اللہ کی نافرمانی کی بو ان کو اس پورے گھر میں آیا کرتی تھی، اپنے اس لگژوریس محل میں، اور ان کو وہ محل اچھا نہیں لگتا تھا، بہت گندا لگتا تھا، گندا، گناہوں میں ڈوبا ہوا، ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ تو ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے نا، دل کا نور اگر انسان کے اندر ہو تو وہ ایسی جگہ پھر بھی خوش رہتا ہے جہاں وہ اپنے دین پہ عمل کر سکے، اور ایسی جگہ وہ خوش نہیں رہ سکتا جہاں وہ چاروں طرف کھلا اللہ کی معصیت کے نظارے دیکھتا ہو۔ تبھی آپ دیکھیں کہ یہ باہر کے ملکوں میں، امریکہ وغیرہ جا کے کچھ لوگوں کا دل کیوں نہیں لگتا، دل کیوں الٹتا ہے ان کا؟ وہ شدت کی بے حیائی، ہر طرف شراب کے نظارے، چاہے سڑکیں بہت صاف ہیں، ظاہری گندگی تو کچھ بھی نہیں ہے نا، کیا ظاہری گندگی ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہاں تو کوئی مکھی نظر نہیں آتی، وہاں تو کوئی گٹر ابلتے نظر نہیں آتے، کچھ بھی گندگی نہیں ہے، بڑی ترقی ہے۔ لیکن وہ جو ایک اعمال کی گندگی لگتا ہے کہ وہ آپ کو جیسے آپ کا دم گھونٹ دے گی، وہاں پر سانس نہیں آتا لگتا ہے انسان کو، اتنی گندگی، اتنی برائی تو مومن کو نظر آتی ہے، وہ نہیں خوش رہ سکتا اس ماحول کے اندر، انلیس کہ وہ ان چیزوں سے کٹ کے اپنے لیے کوئی گرین ہاؤس بنا لے تو بنا لے، وہ اور بات ہے، اپنی آکسیجن سپلائی پیدا کر لے تو اور بات ہے، کہیں دین والوں کے ساتھ جڑ کر رہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن اس ماحول میں، اس تہذیب میں، اس تمدن میں، اس کلچر میں وہ خوش نہیں رہ سکتا۔ اتنی گندگی، اتنی گندگی، اتنی اللہ کی معصیت، اتنی اللہ سے دوری، اتنے غافل ہیں لوگ اللہ سے، تو یہ چیز انسان کو اپسیٹ کر دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، ہم ایک کمتر جگہ، کمتر تنخواہ میں رہ لیں گے، ہم اس ماحول میں نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ کرے کہ مسلمانوں میں یہ بصیرت پیدا ہو جائے، اللہ کرے کہ ان کو وہاں کی گندگی نظر آئے۔ پاکستان آ کے تو ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ بھی تبصرہ کریں گے، اور ابلتے گٹروں پہ بھی تبصرہ، اور کچرے کے ڈھیر پر بھی تبصرہ کریں گے، لیکن وہاں کی بے حیائی اور وہاں کی غلاظت اور وہاں کی گندگی پر بھی ان کو چاہیے تبصرہ کریں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دونوں صفائیاں ساتھ نہیں چل سکتی، اللہ ہمارے ملک کو بھی بہترین، صاف ستھرا، اچھا، ترقی یافتہ ملک بنا دے، اللہ کرنے والا ہے، اللہ سے کچھ بھی بعید نہیں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن بہرحال ایسی جگہ جہاں صفائی نظر آئے وہ تو بڑی چیز ہے نا۔ اسی لیے آپ جائیں، جدہ جائیں، مکہ جائیں، مدینہ جائیں، تو وہاں کتنا اچھا لگتا ہے نا، ماحول کتنا کنڈیوسو ہے نیکیوں کے لیے۔ تو مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ سعودی عربیہ کی برائیاں کرے اور وہ امریکہ کی تعریفیں کرے۔ سچ بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں، کھلی بات، ہارٹ ٹاک کہتے ہیں نا، ہارٹ ٹاک، یہ وہی ہارٹ ٹاک ہے، بالکل صاف صاف بات ہے۔ یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ عربوں کے وہ چھپے چھپے عیب بھی نکال کے بیان کریں، اور وہ جو بڑی بڑی برائیاں ہیں ان کو اگنور کر جائیں باہر کے ملکوں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نگلتے ہو، تو اونٹ نگلنا کا منظور ہے، اور مچھر بہت برے لگتے ہیں کہ وہ تو گھورتے ہیں اور وہ تو دیکھتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں کرنے دیں ان کو، کم از کم وہاں آپ کو جا کے اجنبیت کا احساس تو نہیں ہوتا۔ جہاں چاہے نماز پڑھ لیں آپ، جس طرح کا چاہے پردہ کر لیں، آپ نقاب اوڑھ لیں، آپ آنکھیں بھی ڈھانک لیں، آپ گلوز بھی پہن لیں، کوئی مڑ کے نہیں دیکھے گا آپ کو۔ امریکہ میں یا کسی بھی ملک میں پھر آپ سوچ لیجئے، اتنا آسان تو نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ماحول کے اندر جو چھپی گندگی ہوتی ہے وہ مومن ہی کو نظر آتی ہے، وہ خوش نہیں رہ سکتا۔
چاہے دنیا کی دولت قدموں میں ڈھیر ہوئی بھی ہو،